أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين ظلموا من يومهم الذي يوعدون. صدق الله العظيم. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں، میری الفت مدینے سے یوں چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی اپنے روضے میں زندہ ہے میرا نبی، اپنے روضے میں زندہ ہے میرا نبی، روضہ جنت ہے شک تو نہ کرنا
جنت میں ہوتے نہیں دوستو، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو، اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دل اور دنیا مدینے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احب للناس ما تحب لنفسک، صدق اللہ العظیم۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث مبارکہ کا جو حصہ ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھا گیا، حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو 5 قیمتی نصیحتیں فرمائی، 5 قیمتی باتیں ارشاد فرمائی تھی۔ ان 5 باتوں میں ایک بات اور ایک نصیحت یہ تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب للناس ما تحب لنفسک، لوگوں کے لیے وہی کچھ پسند کرو جو تم اپنے آپ کے لیے پسند کرتے ہو۔ یعنی دوسروں کے لیے پسندیدگی کا معیار کیا ہو؟ ہر انسان فطری طور پر یہ چاہتا ہے میرے ساتھ بھلائی ہو، میرے ساتھ اچھائی کی جائے، میں خوش رہوں، میرے حالات اچھے رہیں، لوگ میرے ساتھ بھلائی سے پیش آئے، میں ہمیشہ فائدے میں رہوں۔ یہ تو پیمانہ اور معیار ہر انسان کا اپنی ذات کے لیے ہے، لیکن دوسرے کے لیے ہماری پسندیدگی کا معیار کیا ہو؟ دوسرے کے لیے بھی آیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی میں اچھائی کروں، جیسا میں اس سے توقع رکھتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ بھلائی کرے، اچھائی کرے، تو آیا میں اس کے ساتھ اس طرح کا حسن سلوک کر رہا ہوں؟ میں چاہتا ہوں مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے، تو میں خود بھی کیا دوسروں کو دھوکہ نہیں دیتا؟ میں نہیں چاہتا مجھ سے کوئی جھوٹ بولے، تو میں خود بھی آیا اس عمل سے بچتا ہوں، کسی سے جھوٹ نہیں بولتا۔
میرا خود کا کیا عمل ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار بتایا، ایک پیمانہ بتایا کہ ہمارا دوسروں کے ساتھ کیسا رویہ ہو۔ تو کتنی جامع نصیحت ہے، کتنی جامع بات ہے، حالانکہ مختصر ہے۔ احب للناس ما تحب لنفسک، لوگوں کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرو جو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو۔ دوہرا پیمانہ نہ ہو، دوہرا معیار نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ میں اپنے لیے کچھ اور پسند کرتا ہوں، دوسروں کے لیے کچھ اور پسند کرتا ہوں۔ اپنے لیے میرا پیمانہ الگ ہے، دوسروں کے لیے میرا پیمانہ الگ ہے۔ یہ چیز ایمان کے منافی ہے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اگر یہ صفت آج ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، اگر پورا معاشرہ پیدا کر لے، تو معاشرے سے ناانصافی، حق تلفی، زیادتی، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ آج معاشرے میں ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، حق تلفیاں ہو رہی ہے، ناانصافیاں ہو رہی ہے، اس کا بنیادی سبب اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے پیمانے الگ الگ ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں مالک ہوں، میرے ماتحت کوئی ملازم ہے، بحیثیت مالک کے میں یہ چاہوں گا کہ میرا ملازم پورا وقت دے، میں اس سے زیادہ کام لے لوں، اور ادائیگی میں مجھے کم سے کم دینا پڑ جائے۔ لیکن میں نے کبھی اپنے آپ کو اس ملازم کی جگہ رکھ کر سوچا ہے کہ اگر میں اس ملازم کی جگہ پہ آؤں تو میری کیا توقعات ہوگی اپنے مالک سے؟ اور اگر میں ملازم ہوں، بحیثیت ملازم کے میں چاہوں گا کام مجھے کم سے کم کرنا پڑے، اپنے کام سے میں جو ہے جی چراؤں گا، اور اوقات میں خیانت کروں گا، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ مجھے میرے حقوق پورے ملے، میں زیادہ سے زیادہ حقوق اپنے مالک سے، اپنی کمپنی سے، اپنے ادارے سے حاصل کر لوں۔ لیکن میں نے یہ سوچا ہے کہ اگر میں اس مالک کی جگہ ہوا تو میرا اپنے ملازمین سے کیا توقع ہوگی؟ یعنی آج آپ سمجھ لیں کہ حقوق کے حصول کی جنگ ہے، ہر ایک صرف اپنا حق چاہتا ہے دوسرے سے، لیکن آیا وہ دوسرے کا حق پورے طور پہ ادا کر رہا ہے یا نہیں، تو اس کی طرف آج ہماری توجہ نہیں ہے، یا پھر ہم حق ادا کرنا نہیں چاہتے۔ پورے معاشرے کا اگر جائزہ لے لیں، اگر کہیں ملازم ہے، وہ چاہے گا مجھے میرے حقوق ملے، وہ اپنے حقوق کے لیے ہر طرح کے یعنی معاملے کے لیے تیار ہوگا، وہ اس کے لیے تنظیم بھی بنائے گا، وہ اس کے لیے انجمن بھی بنائے گا، وہ اپنے حقوق کے لیے آواز بھی اٹھائے گا، ضرورت پڑی تو احتجاج بھی کرے گا۔ لیکن آیا بحیثیت ملازم کے میں اپنا کام پورے طور پہ کر رہا ہوں یا نہیں؟ بحیثیت ملازم کے مجھے جو کام سپرد کیا گیا ہے، میں اس کو امانت اور دیانت کے ساتھ کر رہا ہوں یا نہیں؟ تو اس کی طرف میری نظر نہیں ہے، لیکن مجھے اپنے حقوق پورے چاہیے۔ اگر میں مالک ہوں تو میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ ان ملازمین سے کام لے لوں، ان سے رس نہ چوڑ لوں، لیکن ادائیگی کے معاملے میں پھر میں ٹال مٹول سے کام لے رہا ہوں، بھئی کل آ جاؤ، پرسوں آ جاؤ، اگلے مہینے آ جاؤ، ان کے حقوق جو ہے وہ میں ادا نہیں کر رہا صحیح طور پر۔ اسی طریقے سے اگر ایک گھر کے معاملات کو دیکھ لیا جائے، مثال کے طور پہ میاں بیوی کے معاملے کو دیکھ لیا جائے، بیوی کو اپنے حقوق یاد ہیں، اور جو حقوق شریعت نے مقرر کیے ہیں وہ بھی سارے معلوم کر لیے، وہ مسائل سیکھ لیے، لیکن شوہر کے کیا حقوق ہے؟ آیا بیوی کی حیثیت سے بیوی اس کو ادا کر رہی ہے یا نہیں؟
شوہر بحیثیت شوہر کے بیوی سے اپنے سارے حقوق چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ بیوی مکمل طور پر میری خدمت کرے، فرما بردار ہو، مطیع ہو. لیکن میں اپنی بیوی کے جائز حقوق ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، یا اس میں خیانت کر رہا ہوں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج حقوق کی جنگ ہے، اور معاملہ وہیں پر خراب ہوتا ہے جب ہم نے پیمانہ الگ الگ رکھا ہو. پیمانہ الگ ہے. ساس بہو کے حقوق ادا نہیں کر رہی، اگر وہ بہو پر ظلم کر رہی ہے لیکن اپنی بیٹی کے لیے اس کا پیمانہ الگ ہے. وہ اپنی بیٹی کو خوش دیکھنا چاہتی ہے. اس کی بیٹی اگر ناراض ہو کے آ جائے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، دکھ پہنچتا ہے. لیکن یہ جو گھر میں بچی آئی ہے، یہ جو بہو ہے، یہ بھی میری بچی ہے، اس کو میں اپنی بچی سمجھتا ہوں یا نہیں؟ بحیثیت بہو ہونے کے ساس کے ساتھ میرا رویہ کیسا ہے؟ میں اس کو اپنی والدہ کی جگہ پہ یعنی بیوی سمجھتی ہے یا نہیں سمجھتی؟ آج ہر ایک کے پیمانے الگ الگ ہیں، ہر ایک کے پیمانے دوہرے ہیں، دوسروں کے لیے الگ، اپنے لیے الگ. میں چاہتا ہوں کہ میرے معاملات سب درست چلے، دوسروں کے ساتھ جو ہو ہونے دو. یا میں خود دوسروں کی حق تلفی کر رہا ہوں لیکن اپنے حقوق پورے چاہتا ہوں. لیکن ہمارے معاشرے کے زندہ مسائل ہے یا نہیں ہے؟ آج انسان خود غرض بن چکا ہے. خاندان میں اگر کوئی شادی ہے، تقریب ہے، خوشی ہے، مثال کے طور پر میری اس سے نہیں بنتی یا میں اس کو خوش نہیں دیکھنا چاہتا، تو میں جا کے اس کی خوشی میں کوئی لڑائی بھی کر لوں گا تاکہ اس کی اس خوشی کو خراب کر دوں. لیکن جب میری تقریب آئے گی پھر میں پورا تحفظ حاصل کرنا چاہوں گا کہ بھئی میری خوشی میں کوئی رنگ میں بھنگ نہ ڈالے. میں اپنا تحفظ چاہتا ہوں. میں اپنی خوشی میں کوئی لڑائی نہیں کرنا، بلکہ جو سابقہ اختلافات ہوتے ہیں میں جا کے خود معافی تلافی بھی کر لوں گا وقتی طور پہ. لیکن جب اس کی خوشی کا موقع تھا تو وہی آپ کیوں گئے، آپ نے کیوں اس کی خوشی خراب کی؟ میں آج اپنی خوشی میں کوئی غم نہیں دیکھنا چاہتا لیکن دوسرے کی خوشی خراب کرنے پہ تلا ہوا ہوں. یہ دوہرے پیمانے ہیں یا نہیں ہے؟ ہر جگہ اگر دیکھا جائے تو آج ہمارا پیمانہ الگ ہے. دوسرے کی چیز میں استعمال کروں گا لیکن میری چیز کو استعمال کر لے وہ مجھے برداشت نہیں ہے. دوسرے کا حق میں ماروں گا، اپنے حقوق میں محفوظ رکھنا چاہوں گا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ احب للناس ما تحب لنفسک، کہ اپنے لیے لوگوں کے لیے وہی کچھ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرنا چاہتے ہو. اپنے لیے میں اپنے حقوق پورے چاہتا ہوں، میں اپنے لیے خوشیاں چاہتا ہوں، لیکن دوسروں کی خوشیوں کو میں خراب کر رہا ہوں. اپنے معاملات اپنے تعلقات میں اچھے رکھنا چاہتا ہوں، دوسروں کے تعلقات میں خراب کر رہا ہوں. یہ دوہرا پیمانہ، یہ منافقت کہلاتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آپ لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. آج میں چاہتا ہوں کہ میں خوش و خرم رہوں اپنی فیملی کے ساتھ، لیکن دوسروں کی خوشیوں کو میں خاک میں ملا رہا ہوں. دوسروں کے ذمے جو میرے حقوق ہیں وہ میں لینا چاہتا ہوں، میرے ذمے جو دوسرے کا حق ہے اس کی مجھے آج کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہوتا. تو حقیقی بندگی کیا ہے؟ بلکہ تصوف کا جو خلاصہ ہے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ انسان اللہ پاک کو راضی رکھے، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرے. بہت اہم بات ہے. اور اللہ پاک کی رضا کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے، انسان کی ذات سے کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچے. یہ اصل دین ہے، یہ اصل تصوف ہے. آج تو ہم صوفی کسے سمجھتے ہیں؟ بھئی ہاتھ میں تسبیح ہو اور بس یہ صوفی ہے، کہ بھئی صوفی صاحب داڑھی والا ہے، تسبیح ہے. پھر چاہے جتنی بھی حق تلفیاں میں لوگوں کی کرتی پھروں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ واقعہ لکھا ہے، حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے بڑے بھائی کا واقعہ لکھا.
فرماتے ہیں ہمارے بڑے بھائی صاحب تھے ذکی کیفی مرحوم، بڑے اچھے شاعر بھی تھے، آپ حضرت نے نام سنا ہوگا، بہت بہترین شاعر تھے، کیفیات کے نام سے ان کا مجموعہ بھی چھپ چکا ہے۔ فرمایا کہ ہندوستان میں جب تھے، وہ تو ان سے بڑے تھے، چونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ انہوں نے دیکھا تھا بچپن میں، تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ان کو ساتھ لے جاتے تھے، اپنے اس بیٹے کو ذکی کیفی مرحوم کو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا ویسے تو سختی اور پابندیاں بہت زیادہ تھی، لیکن بچوں کے لیے نہیں تھی، بچے آزادانہ آتے حضرت کے پاس بیٹھتے ملتے، اور ویسے اصول و ضوابط بہت تھے، کوئی اصول کی خلاف ورزی کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، بڑے بڑے علماء کابر مشائخ، لیکن بچوں پہ آزادی تھی۔ اور فرمائے کہ جو میرے بڑے بھائی تھے یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے پان لاتے تھے، خدمت کرتے تھے، بغیر چونے اور کتھے کا، صرف جو پان کا پتا ہوتا ہے یہ روزانہ لاتے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو چباتے تھے، یہ ان کی خدمت کی ذمہ داری تھی۔ تو فرمائے کہ جب بھائی کچھ بڑے ہوئے اور کچھ لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھوڑا بہت، جیسے بچہ لکھنا سیکھتا ہے، جب لکھنا سیکھا تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا بھئی اب تم نے کچھ لکھنا سیکھ لیا ہے، سب سے پہلے جو ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھو، اس سے آغاز کرو۔ بچے تھے چھوٹے، تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اپنی ٹوٹی پوٹی تحریر میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھ دیا، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس کا جواب لکھا، اور جواب میں فرمایا ہے کہ مجھے تمہارا خط ملا، خط پڑھ کر بڑی خوشی ہوئی، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم نے لکھنا سیکھ لیا ہے، لکھنا سیکھ رہے ہو، اب اپنے خط کو مزید بہتر بناؤ، اور یہ نیت کرو اس سے کہ خط اس لیے بہتر بناؤں گا کہ پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ اور آگے جملہ لکھا کہ دیکھو میں تمہیں ابھی سے صوفی بنا رہا ہوں۔ اب حضرت بات سمجھے، فرمایا خط لکھنا سیکھ رہے ہو، خط مزید بہتر بناؤ، اور یہ نیت کر لو اس میں کہ خط اس لیے بہتر بناؤں گا کہ پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو، یہ نیت کر لو۔ اب دیکھیں نا، نیت دیکھیں آپ، خط تو ویسے ہی انسان آہستہ آہستہ مرحلہ وار سیکھتا ہے، ہم میں سے کسی نے یہ نیت کی ہے کہ اس لیے بہتر بناؤں تاکہ پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ وہ تو بچے تھے، لیکن بعض دفعہ ہم بڑے جیسے مجھ جیسا آدمی ہے نالائق، اب خط میرا ایسا خراب ہے کہ سامنے والے کو زحمت ہو رہی ہے پڑھنے میں، تو ایک تکلیف تو ہو گئی نا اس کو پڑھنے کی، اس تکلیف سے بھی سامنے والے کو بچاؤ، اس نیت سے اپنا خط درست کر لو۔ اور آخر میں جملہ کیا لے کر دیکھو میں تمہیں ابھی سے صوفی بنا رہا ہوں۔ تو صوفیت اسے کہتے ہیں، صوفیت اس کا نام نہیں ہے میلا کچیلا رہنا، گندا رہنا کہ بھئی بڑا درویش اور صوفی ہے۔ صوفیت اس کا نام ہے کہ مخلوق خدا کو میری ذات سے رتی برابر بھی نقصان نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، یہ صوفیت ہے۔ ز سجاد او دلق و تسبیح نیست، تصوف بجز خدمت خلق نیست۔ فرماتے ہیں کہ تصوف مصلی تسبیح لوٹا اس کا نام نہیں ہے، تصوف خدمت خلق کا نام ہے۔ آج تو ہم نے تصوف ایک خاص اصطلاح رکھ لی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی خانقاہ میں بس صوفی بننا سکھایا جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا کہ بھئی میری خانقاہ میں جو آئے تو میں یہاں کسی کو صوفی نہیں بناتا، یہاں میں انسان بناتا ہوں، آداب معاشرت سکھاتا ہوں، معاشرے کے آداب۔ صوفی بننا بات کی بات ہے، حضرت فرماتے رہے پہلے انسان بن جاؤ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ بھی مشہور تھا کہ بڑے سخت طبیعت کے ہیں، جلالی طبیعت کے ہیں۔ تو کسی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا ایک مرتبہ کہ حضرت آپ کے متعلق بعض لوگوں نے مشہور کر دیا ہے کہ یہ تو قصائی ہے، یعنی سخت ہے، بڑے قصائی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب جواب دیا، فرمایا کہ بھائی اگر جو لوگ میرے پاس بیل گائے بن کر آئیں گے تو مجھے قصائی بننا پڑے گا ان کے لیے، اگر انسان بن کے آئیں گے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی بیل بن کے آئے گا، جانور بن کے آئے گا تو ان کے لیے مجھے قصائی بننا پڑے گا۔ تو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ ہمارے پیمانے الگ الگ نہ ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھے کسی کی ذات سے تکلیف پہنچے، مجھے کوئی غلط جملہ کہے، مجھے سے کوئی غصے میں بات کرے،
تو پھر میں دوسرے کے ساتھ کیوں ایسا سلوک کروں؟ یہ میں سوچتا ہوں آج ایثار اور قربانی کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواخات قائم فرمائی صحابہ میں، آپ کو معلوم ہے ایک مہاجر ایک انصاری کو بھائی بھائی بنا دیا۔ آج تو ان چیزوں کو ہم نے قومیتیں بنا دی، لسانیتوں میں تقسیم ہو گئے، صوبوں میں تقسیم ہو گئے، تم فلاں زبان کے میں فلاں زبان کا، تم فلاں قوم کے میں فلاں قوم کا۔ ہجرت میں اور اس مواخات میں ہمارے لیے سبق ہے کہ مسلمان ایمانی رشتے میں جڑے ہوئے ہیں، اور ایسی مواخات آپ علیہ السلام نے، وہ انصار اور مہاجر کہ جن میں دشمنیاں سال ہر سال چلتی تھی، بعض دشمنیاں ایک مرغی کے بچے سے شروع ہوئی 40 سال تک چلی۔ وصیت جب انتقال ہوتا بیٹے کو وصیت کرتے کہ دیکھو بھائی تم نے دشمنی ختم نہیں کرنی، چلانی ہے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے وہ دشمنی کیسے محبت میں تبدیل ہوئی، کیسے مواخات قائم ہوا۔ جب مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے گئے اور آپ علیہ السلام نے مواخات قائم فرمائی تو انصار نے مہاجرین سے کہا، ہر ایک نے اپنے اپنے بھائی سے، مہاجر بھائی سے کہا کہ بھائی یہ میری زمین ہے، میں اس پہ کاشتکاری کرتا ہوں، آج سے آدھی تمہاری آدھی میری۔ یہ بازار میں میری دکان ہے، آج سے آدھی تمہاری آدھی میری۔ یہ فلاں چیز ہے، آج سے آدھے تم اس میں میرے شریک ہو۔ اور یہاں تک بھی کہا بعض نے کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، تم جس میں سے طلاق دے دیتا ہوں تم کہو جس کو، اس سے تم نکاح کر لینا۔ اتنی قربانی کوئی دے سکتا ہے؟ اور وہ بھی مہاجر تھے، حضور علیہ السلام کے صحبت یافتہ، انہوں نے کہا اللہ پاک تمہیں برکت دے، بازار کا راستہ دکھا دو، ہم محنت مزدوری کریں گے۔ ایسی مواخات اور قربانی کا جذبہ، اور آج ایسے مفاد پرستی کا دور، سگے بھائی، ماں باپ، اولاد، ہر ایک اپنے مفاد میں اور اپنے فائدے میں لگا ہوا ہے۔ خونی رشتوں کو آج ہم بھلا چکے ہیں۔ یہ مال، یہ دنیا، یہ ایسا فتنہ ہے کہ سگے بھائیوں میں اختلاف، سگے ایک گھرانے میں، ایک معاشرے میں اختلاف، ایک دوسرے کی صورت آج ہم دیکھنے کے روادار نہیں ہے۔ لیکن یہ کب معاملہ درست ہوگا کہ جب ہم اپنی اس دوہرے معیار کو، اس دوہرے رویے کو ختم کر دیں گے۔ آج ہمارا دوہرا معیار ہے نا، دوسروں کے لیے کچھ اور ہے، اپنے لیے کچھ اور ہے، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسا نہیں تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک صحابی، ان کے ہاں مہمان آپ علیہ السلام نے بھیجا، یہ تمہارے مہمان ہوں گے۔ ان کے ہاں کھانے کے لیے اتنا غربت کا زمانہ تھا، ان کے ہاں اتنا تھا کہ تھوڑا سا جو صرف بچوں کے لیے کافی ہو جاتا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بھیجے ہوئے مہمان ہیں، ان کا اکرام کرنا ہے۔ کھانا بہت تھوڑا سا، بچوں کو سلا دیا بہلا کر، اور میاں بیوی نے کیا فیصلہ کیا، چونکہ وہ عرب تو بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، وہ میزبان کے بغیر بھی نہیں کھاتے، اگر ہم نہیں بیٹھیں گے تو یہ مہمان نہیں کھائیں گے، تو کہا بھئی جب کھانے پہ ہم بیٹھ جائیں کسی بہانے سے ہم چراغ بجھا دیں گے۔ رات کا وقت تھا، چراغ بجھا دیں گے بہانے سے، اور ایسا ہاتھ صرف ہلائیں گے، مہمان سمجھے گا میزبان کھا رہے ہیں میرے ساتھ، ہم کھائیں گے نہیں۔ اور اسی طرح انہوں نے کیا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ پاک نے ان کی میزبانی کی تعریف فرمائی قرآن میں۔ آج ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ آج ہر ایک، بلکہ کسی کے ہاں تو آج تو اگر مہمان ہو جائے تو، یا چلا جائے کوئی بے وقت ملاقات کے لیے، تو پہلے تو وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں آ گئے۔ زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا محبتیں تھیں نا، کوئی فلاں رشتہ دار سے ملنے جانا ہے، فلاں کے پاس جانا ہے، فلاں کے پاس، اور ایک محبتیں اور تعلق تھا۔ اب وہ نہیں رہا۔ اب اگر کہیں جاتے بھی ہیں تو پہلے تو میزبان پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی ہوا کیا ہے، کیسے ان کا آنا ہوا۔ تو یہ صورت حال ہے آج۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو حق تلفیاں ہیں، ناانصافیاں ہیں، اب دیکھیں نا آج جو بھی معاملات ہیں، ہر ایک کوئی کہتا ہے بھئی بھائی نے جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا، بھائی نے میرا حق دبا دیا، کوئی کہتے ہیں چچا زاد نے میرا حق دبایا ہوا ہے،
اور اس بنیاد پر آپس میں کتنے خون خرابے ہو جاتے ہیں، اللہ پاک معاف فرمائے۔ کچھ دنوں پہلے ابھی سی خبریں آتی ہیں کہ ایک علاقے میں، ہمارے صوبہ سرحد کے دیر کے کسی علاقے میں آپس میں جائیداد پر تنازع ہوا، ایک خاندان کے 10 افراد جاں بحق ہو گئے۔ 10 افراد کہ بچوں معمولی باتیں، کسی کا ناحق خون بہانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج کیا ہے بھائی ہم نے بھڑک گئے، اسلحہ اٹھا لیا، ادھر سے لاشیں گر گئی ادھر سے گر گئی، کیا چھوٹی سی زمین ہے یا گھر ہے یا جائیداد ہے، یہ ہے آج۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر دوسروں کے حقوق کا آج ہم خیال رکھیں گے، میرے ذمے جس کے حقوق ہیں، بحیثیت شوہر کے بیوی کے کیا حقوق میرے ذمے ہے، بحیثیت بیٹے کے ماں باپ کے حقوق کیا ہے میرے ذمے، بحیثیت باپ کے اولاد کے کیا حقوق ہیں، بحیثیت پڑوسی کے میرے ذمے کیا حقوق ہیں، بحیثیت یعنی مالک ہونے کے ماتحت اور ملازمین کے کیا حقوق ہیں، بحیثیت ملازم کے مالک کے ادارے کے کیا حقوق ہیں، یہ آج اگر میں سمجھ لوں اور اس کے ادائیگی کی فکر کر لوں تو یاد رکھیں کہ معاشرہ درست ہو جائے گا۔ آج معاشرے میں ساری خرابی، اس ساری ناانصافی، یہ ساری رنجشیں، یہ کدورت ہے، اس کا بنیادی سبب یہ ہے دوسرے کے ساتھ میں رویہ خراب رکھتا ہوں لیکن میں اس سے حسن سلوک کا متمنی ہوں، اس کے ساتھ میں برا سلوک کر رہا ہوں لیکن جواب میں اچھا سلوک چاہ رہا ہوں۔ شریعت کی تو تعلیمات یہی ہے کہ انسان اچھا سلوک کرے، چاہے سامنے سے بدسلوکی کی جائے، لیکن میں خود ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ میرے دوہرے پیمانے کیوں ہیں؟ دوہرا معیار کیوں ہے؟ میں نے دو رنگی کیوں اختیار کی ہے؟ آج سارے مسائل اور فساد کی جڑ یہ ہے۔ تو بس عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک جن کے حقوق ہمارے ذمے ہیں ہم اس کی ادائیگی کی فکر کر لیں، تو نہ کوئی تحریک چلانے کی ضرورت پڑے گی، نہ احتجاج کی ضرورت پڑے گی، نہ لڑائی جھگڑے کی نوبت پیش آئے گی، بلکہ ہر ایک کو جب اس کے جائز حقوق ملیں گے تو یہ معاشرہ سدھر جائے گا، آپس کے اختلافات ختم ہو جائیں گے، آپس کی رنجشیں ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ کچھ وقت کے لیے ذکر و مراقبے کی ختم خواجگان کی مجلس ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے بزرگوں کے ختمات شریفہ پڑھیں گے، اور یہ ختم خواجگان بہت ہی باعث خیر و برکت ہے۔ اس کا اہتمام انسان کو اللہ پاک کا قرب بھی نصیب کرتا ہے، بہت سارے مصائب اور پریشانیوں کو رفع کرتا ہے۔ تو پہلے انشاءاللہ ختمات شریفہ ہوں گے، اس کے بعد پھر مختصر سا ذکر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی محمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی محمد۔ ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی محمد. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات اللہم یا کافی المہمات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض اللہم یا شافی الامراض. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات اللہم یا رفیع الدرجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا مجیب الدعوات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. تین مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل. تین مرتبہ پڑھیں. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. تین مرتبہ پڑھیں. لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تین مرتبہ پڑھیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تین مرتبہ پڑھیں. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. تین مرتبہ پڑھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تین مرتبہ پڑھے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تین مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تین مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تین مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تین مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے، ہم اس کا ایصال ثواب سب سے پہلے اولین اور آخرین کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر میں آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت کو، بالخصوص خلفائے راشدین، کل صحابہ اکرام، اہل بیت رسول، ازواج مطہرات، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ بزرگوں کو، اپنے تمام دوست، احباب، رشتہ دار، والدین، محسنین جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، اور بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان تمام ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان تمام حضرات کو، ہستیوں کو کامل درجے میں نصیب فرمائیں۔ اب کچھ دیر کے لیے پہلے ذکر جہری کریں گے، یعنی آواز سے ذکر کریں گے۔ اصل ذکر میں خفی ہے، انسان آہستہ آواز سے ذکر کرے جو 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، لیکن اللہ کے ذکر سے مانوسیت کے لیے، رغبت کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان پہلے کچھ دیر کے لیے ذکر جہری کر لے، تھوڑا سا اللہ پاک کا ذکر اتنی آواز سے کرے کہ جو معتدل ہو، انسان کی آواز صرف اس کے کان تک آئے، اعتدال کے درجے سے نہ نکلے۔ تو پہلے ذکر جہری کچھ دیر کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ذکر قلبی مراقبہ کریں گے، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ اب کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کریں گے جو دل کا ذکر ہے، اور یہ اصل ہے اللہ پاک سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے سر کو جھکا لیں گے، آنکھوں کو بند کر دیں گے، تمام ساتھی اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور یہ تصور کریں گے کہ میرے دل میں جو گناہوں کا میل کچیل زنگ ظلمات قدورات ہے، وہ سب اللہ کے اس مبارک یاد، اللہ کے ذکر کی برکت سے وہ سب میل کچیل گند میرے دل سے نکل رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات وہ میرے دل پہ وارد ہو رہی ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن یہ کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔
تیرے جلوے بکھرے ہیں کو بکو، تیری شان جل جلالہ ہے ہر ایک ذرے میں تو ہی تو، تیری شان جل جلالہ تیرے جلوے بکھرے ہیں کو بکو، تیری شان جل جلالہ ہے ہر ایک ذرے میں تو ہی تو، تیری شان جل جلالہ تجھے ڈھونڈنے کے لیے پھرا میں سرائے دہر میں در بدر، تجھے ڈھونڈنے کے لیے پھرا میں سرائے دہر میں در بدر، رہی عمر بھر تیری جستجو، تیری شان جل جلالہ 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 تیرے جلوے بکھرے ہیں کو بکو، تیری شان جل جلالہ تو ہی بلبلوں کی نواؤں میں، تو ہی قمریوں کی صداؤں میں، تو ہی بلبلوں کی نواؤں میں، تو ہی قمریوں کی صداؤں میں، تیرا نام پاک ہے سو بسو، تیری شان جل جلالہ 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 تیرے جلوے بکھرے ہیں کو بکو، تیری شان جل جلالہ تجھے ہم نے دیکھا چمن چمن، تجھے ہم نے پایا دمن دمن، تجھے ہم نے دیکھا چمن چمن، تجھے ہم نے پایا دمن دمن، ہے جہاں میں تیرے ہی رنگوں، تیری شان جل جلالہ 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 تیرے جلوے بکھرے ہیں کو بکو، تیری شان جل جلالہ مجھے ناز ہے تیرے فضل پر، ہے امید رحمت خاص سے، مجھے ناز ہے تیرے فضل پر، ہے امید رحمت خاص سے، ہے رحیم تو ہے رؤوف تو، تیری شان جل جلالہ 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 تیرے جلوے بکھرے کو بکو، تیری شان جل جلالہ تیرے جلوے بکھرے کو بکو، تیری شان جل جلالہ ہے ہر ایک ذرے میں تو ہی تو، تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذا الجلال والاکرام، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کی گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اپنے قرب اور معرفت کی دولت سے ہم سب حاضرین مجلس اور پوری امت کو مالا مال فرما دے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ یا اللہ پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی حالتوں پر، پوری امت مسلمہ کی حالت پہ رحم فرما دے، چین سکون عافیت راحت اطمینان والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ ساری زندگی اپنی یاد سے، اپنے ذکر سے ہم سب کو وابستہ رہنے کی، اپنی زبانوں کو تر رکھنے کی، اپنے دلوں کو آباد رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو مختصر سی مجلس ہوئی، ساتھی محبت سے تشریف لائے بیٹھے رہے، یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے بٹھانے کو، سننے سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے۔ یا اللہ اس مجلس کی برکات ہم سب کو، اور یا اللہ ان حاضرین کی برکت سے پوری امت کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ ذکر کی برکت سے ہمارے گھروں کو آباد فرما دے۔ یا اللہ ذکر کے انوارات ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ یا اللہ اپنے گھروں سے تعلق محبت نصیب فرما دے۔ ساری زندگی یا اللہ اپنی یاد سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس مجلس سے ذکر کی برکت سے ہم سب کی دنیا آخرت کی پریشانیوں کو حل فرما دے۔ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، جن کے دلوں میں جو تمنا ہے، جائز خواہشات ہے، اے اللہ آپ دلوں کے حالت سے واقف ہیں، علیم بذات الصدور ہے۔ اے اللہ تجھے بتانے کی، بولنے کی ضرورت نہیں، ہم میں سے جس کے دل میں جو جائز خواہش ہے، اس مبارک مجلس، اس مبارک مقام، اس مبارک رات کی برکت سے یا اللہ ہم سب کی جائز خواہشات کو محض اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے۔ یا اللہ جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما دے، حاسدین کے حسد سے، باغزین کے بغض سے، شرارت کرنے والوں کی شرارت سے، نظر بد لگانے والوں کی نظر بد سے، سحر کرنے والوں کے سحر اور جادو سے یا اللہ ہم سب کی، ہماری آل و اولاد کی، پوری امت کی یا اللہ حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کو قیامت تک کے لیے قبول فرما دے، دین کے تمام شعبوں کو یا اللہ یہاں سے زندہ فرما دے، یہاں پڑھنے والے ایک ایک طالب علم کو، یہاں نماز پڑھنے والے ہمارے ایک ایک نمازی کو دین کی تمام محنتوں کے لیے یا اللہ قبول فرما لے۔ علم نافع کی دولت سے ہم سب کو یا اللہ مالا مال فرما دے، رزق حلال واسع اور وافر مقدار میں یا اللہ نصیب فرما دے، صرف اپنے در کی محتاجگی یا اللہ نصیب فرما دے، مخلوق کی محتاجگی سے یا اللہ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ہماری نسلوں میں دین کو، دین کی محنت کو زندہ فرما دے۔ یا اللہ ہماری مستورات کی زندگیوں کو تبدیل فرما دے۔ یا اللہ ہمارے نوجوان نسل کی حالت پہ رحم فرما دے، ہمارے بچوں کے دلوں میں یا اللہ دین کی اور دین کے سیکھنے کی محبت اور جذبہ یا اللہ نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، اس مجلس میں ہے، ہمارے مسجد کے جتنے بزرگ نمازی احباب بیمار ہیں، جن بیماریوں میں مبتلا ہے اللہ سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے۔ جتنے پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانیاں ہیں یا اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان سب کی کامل مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، ہمیں بھی آخرت کی بھرپور تیاری کی فکر کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ کلمے والی زندگی، کلمے والی موت نصیب فرما دے۔ اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے، زبان پہ کلمہ مبارکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو جاری اور ساری فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔